بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں ہم کیا کریں، اپنی جبین نیاز کو حالت سجدہ میں اس کی بارگاہ پہ آ کے دراز کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کی آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب بن گنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت امام المتقین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اس عظیم فریضے کو بطریق احسن انجام دینے کے اسباب اور مواقع کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے حضرت امام کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگون قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا، اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید اور اپنی نصرت کاملہ کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرش کے رب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم امام المتقین والابرار حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر میں نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید کا ایک انتہائی اہم ترین مضمون جس میں ایک انقطاع آ گیا تھا اور گزشتہ خطبہ جمعہ سے دوبارہ میں نے اس کا آغاز کیا کہ ہدایت کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ ہدایت کی عدم موجودگی میں انسان ناکام ہی ناکام ہے، اور ہدایت کی عدم موجودگی میں دنیا جہاں کی تمام نعمتیں بے معنی ہیں، بلا مقصد ہیں، اور یہ نعمتیں انسان کی آخرت کے اندر کامیابی کا سبب نہیں بن سکتی، اور اس کے مد مقابل نعمت ہدایت کے ساتھ کائنات کی ساری نعمتیں معنی خیز ہو جاتی ہیں، اور اس نعمت کی موجودگی میں انسان مادی نعمتوں سے محروم بھی ہو تو انسان کامیاب ہی کامیاب ہے، کامران ہی کامران ہے۔ چنانچہ فرعون، قارون، حامان، شداد، ابو لہب مادی اعتبار سے مختلف نعمتوں کے حصول کے باوجود ناکام اور نامراد ٹھہرے، اور اس کے مد مقابل سیدنا صدیق و فاروق، سیدنا عثمان و علی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نعمت ہدایت اور نعمت ایمان کی وجہ سے کامیاب اور کامران ٹھہرے۔ حضرات گرامی قدر ہدایت کی نعمت انتہائی گراں قدر اور انتہائی بے پایاں اور انتہائی ویلیویبل نعمت ہے۔ جب یہ نعمت ملتی ہے تو کئی مرتبہ انسان کو اس نعمت کی قیمت بھی بہت بڑی چکانی پڑتی ہے۔ اس پرائس لیس نعمت کی قیمت چکاتے چکاتے کئی مرتبہ انسان اذیتوں کا نشانہ بنتا ہے، تکالیف کا نشانہ بنتا ہے، دکھوں کا نشانہ بنتا ہے، لیکن حقیقی مومن اور متقی وہی ہوتا ہے جو نعمت ہدایت کی پاسداری کے اندر ہر چیز کو سہنا گوارا کر لیتا ہے، لیکن نعمت ہدایت کے اوپر دستبردار ہونا گوارا نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر اسی حوالے سے میں آج آپ حضرات کے سامنے اپنی چند گزارشات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ نعمت ہدایت اور نعمت ایمان کے حوالے سے
اہل تقوی، اہل علم، اہل فضل کا کیا طرز عمل رہا، اور ان تمام سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بلند اور چنی ہوئی ہستیاں ہیں، انہوں نے نعمت ہدایت کی کس انداز کے اندر قیمت کو چکایا، کس انداز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی ایمان کی دولت کی حفاظت کی، کس انداز کے اندر ایمان کی نورانی کرنوں کو اور ہدایت کی عظیم الشان نعمت کو لوگوں تک ترسیل کرتے ہوئے وہ کس طرح اذیتوں کا نشانہ بنے، کس طرح تکالیف کا نشانہ بنے۔ حضرات گرامی قدر، جب ہم تاریخ انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں حضرت نوح علیہ السلام جیسا وجود بھی نظر آتا ہے کہ جن کو ہدایت اور نعمت کی، ایمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرما دیا۔ آپ اس نعمت کی ترسیل کے اندر مصروف ہوئے، مشغول ہوئے، آپ نے لوگوں کو ہدایت کی دعوت دی تو لوگوں نے ان کے پر پھولوں کی پتیاں نہیں پھینکی، لوگوں نے ان کے گلے میں ہار نہیں ڈالے، بلکہ کیا ہوا، کالو مجنون وزدجر، کہنے لگے دیوانہ ہے، پتھر مارنے لگے، ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا نوح علیہ السلام ہر طرح کی اذیتوں کو سہتے رہے، مشقتوں کو جھیلتے رہے، لیکن آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے ابلاغ سے، توحید کی اس نشر و اشاعت سے اور دعوت توحید کو عام کرنے والے عظیم الشان مشن سے ایک انچ کے برابر بھی پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام خود اپنی استقامت کو سورہ نوح کے اندر اس انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فرامین کو اور ان کے جو دعویٰ تھا یا جو ان کا بیانیہ تھا، اللہ نے اس کو قرآن مجید کی سورہ نوح کا حصہ بنا دیا۔ سیدنا نوح نے اس امر کا اعلان فرما دیا، انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے اپنی قوم کے لوگوں کو صبح و شام تیرے دین کی دعوت دی ہے۔ میں نے رات کے دھندلکوں کو نہیں دیکھا، میں نے صبح کی چمک کو نہیں دیکھا، میں نے کڑکتی ہوئی دوپہروں کو نہیں دیکھا، میں نے سرد و گرم کو نہیں دیکھا، میں نے خزاں و بہار کو نہیں دیکھا۔ انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے صبح و شام ان کو آپ ہی کے دین کی دعوت دی ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت نوح علیہ السلام ہر طرح کی اذیتوں کو جھیلتے رہے، تکالیف کو برداشت کرتے رہے، لیکن ہدایت کی دعوت کے اوپر پوری شد و مشق سے کاربند رہے، حتیٰ کہ آپ کے اپنے گھرانے کے اندر سے آپ کی اہلیہ اور آپ کا بیٹا بھی ہدایت کی نعمت سے محروم ہوئے۔ ہر شخص کو فطری اعتبار سے، خونی اعتبار سے اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کو توحید کی دعوت دی، تمام نے قبول کر لیا، مگر ایک بیٹے نے دعوت توحید کو نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی کو بنا رہے تھے، اس بڑی کشتی کو جو سفینہ نجات تھا، اس کے اندر اپنے بیٹے کو آنے کی دعوت دی۔ بیٹے نے اس بات کا اظہار کیا، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، وہ سامنے نظر آنے والا اونچا پہاڑ مجھے پانی کی لہروں سے بچا لے گا۔ اس کا انداز طنزیہ تھا، اس کو اس بات کے اوپر یقین ہی نہیں تھا کہ سیلاب آئے گا، اس کا گمان یہ تھا اگر سیلاب آ بھی گیا تو سامنے نظر آنے والی چٹان کے اوپر میں چڑھ جاؤں گا۔ حضرت نوح نے اس کو یہ بات سمجھائی، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، کہ بیٹے جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آ جانے کے بعد کوئی بھی عذاب خدا بندی سے نہیں بچ سکتا الا من رحم، مگر یہ کہ خود اللہ اس کو بچا لے۔ حضرات گرامی قدر، یہ سارے کے سارے معاملات چل رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام اور بیٹے کے مکالمے ہو رہے تھے۔ ایک سیلابی دھارا آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی بہا کے لے جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے پروردگار عالم سے اس بات کا عہد لیا تھا، عہد کیا تھا، دعا مانگی تھی، التجا کی تھی، فریاد کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اہل کے اوپر عذاب نہیں آئے گا۔ جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے دیکھا تو بارگاہ رب العالمین میں آ کے عرض کی، نبنی من نہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، اللہ میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، آپ کا وعدہ سچا ہے اور آپ سب سے بڑے حاکم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھی اور اذیت اور مشقت اور تکالیف کو سہنے والے اپنے جلیل القدر پیغمبر پہ اس وحی کا نزول فرما دیا، یا نوح انہ لیس من نہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا قبیلہ اور ہے، آپ کا قبیلہ اور ہے، اس کا منہج اور ہے، آپ کا منہج اور ہے، اس کا راستہ اور ہے، آپ کا راستہ اور ہے، اس کا طریقہ اور ہے، آپ کا طریقہ اور ہے، آپ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر،
کیسی کیسی اذیتوں کو اور کیسی کیسی تکلیفوں کو جھیلنا پڑتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹوں کو اور اپنی اہلیہ کو خود بندہ جب تباہی کے گھاٹ میں اترتے دیکھا ہے تو بندے کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا کتنی بڑی عطا ہے، تیری کتنی بڑی عنایت ہے، تجھے مجھے نعمت ہدایت تو دے دی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتنے شکاوت کے اوپر چلنے والے لوگ تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے دعوت توحید کو نہیں مانا، لیکن بتقاضۂ انسانیت بتقاضۂ بشریت حضرات گرامی قدر انسان کے دل کے اوپر دکھ تو آتا ہے جب اپنا سگا بیٹا اور اپنی اہلیہ بھی اپنی آنکھوں کے سامنے ناکام ہوتے ہوئے انسان دیکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر میں نے قرآن مجید کو جب بھی پڑھا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جس وقت میں نے سیدنا نوح اور سیدنا لوط کی بیویوں کے انجام کو پڑھا کہ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، کہ وہ نبیوں کے بستروں پہ سونے والیاں، وہ نبیوں کے گھروں میں رہنے والیاں، وہ نبیوں کے ساتھ صبح شاموں کو بتانے والیاں، جب انہوں نے نبیوں کی دعوت کو نہیں مانا، نبیوں کے مشن کو نہیں مانا، نبیوں کے پیغام کو نہیں مانا، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو پھر ایسے عالم کے اندر ان کا یہ ناطہ ان کا یہ تعلق ان کے کسی کام نہیں آیا اور وہ جہنم کے انگارے ان کا مقدر بن گئے۔ حضرات گرامی قدر میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اس بات کو بیان کیا ہے، آج یاد دہانی کے لیے پھر بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27 مقامات کے اوپر سیدنا لوط علیہ السلام کا ذکر کیا، اور جب بھی ذکر کیا ساتھ ہی اس بات کا بھی ذکر کیا فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، کہ ہم نے لوط اور اس کے اہل خانہ کو بچا لیا، لوط اور ان کے اہل خانہ کو اپنے جو تھا اپنے فضل بے پایاں کے ساتھ ان کو کامیاب اور کامران فرما دیا، اِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، مگر لوط کی بیوی ان لوگوں میں شامل تھی جو ناکام ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے۔ حضرات گرامی قدر یہاں سے آپ ہدایت کی نعمت کی گریوٹی کا اندازہ لگائیے۔ اسی طرح جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سیرت و کردار کے اوپر غور کرتے ہیں، کہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام چتا کے اندر کودتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں دربار نمرود کے اندر کلمہ توحید کو اٹھائے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں پر ہاجرہ کو سیدہ ہاجرہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو وادی بے آب و گیا کے اندر چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور حضرات گرامی قدر ان تمام کی تمام آزمائشوں سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس خلیل کو کہ جس کے دل کے تاروں کے اندر کسی غیر کی کوئی بھی محبت موجود نہیں ہے، ایک ایسے امتحان سے گزارتا ہے کہ جس امتحان سے گزر جانا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، ہر دعویٰ دار ایمان کا ہر دعوے دار اس آزمائش کے اوپر سے گزرنا تو بڑی دور کی بات ہے، اس آزمائش کا سامنا کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیر معمولی سپنا دکھلا دیا، ایک غیر معمولی خواب دکھلا دیا۔ خواب کیا ہے؟ ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ خواب کیا ہے؟ جگر کے اوپر ہاتھ پڑنے والی بات ہے۔ خواب کیا ہے؟ ایک بہت بڑی ابتلا ہے۔ خواب کیا ہے؟ ایک بہت بڑی بلا ہے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں سیدنا اسماعیل کے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہے ہیں۔ سیدنا ابراہیم کو پتا تھا یہ خواب معمولی خواب نہیں ہے، میرے اوپر اترنے والا یہ خواب اور مجھے دکھلایا جانے والا یہ سپنا من جانب اللہ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انبیاء جن خوابوں کو دیکھتے ہیں ان میں شیطان کے التباس کے امکانات معدوم ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں کے سپنوں کے اندر اپنے نبیوں کے خوابوں کے اندر ان کے پر اپنی وحی کا نزول فرماتے ہیں، ان کے پر اپنے الہام عظیم کا نزول فرماتے ہیں، ان کو اپنے احکامات مبشرات سے نوازتے ہیں، ان کو اعدائے دین کی شکاوتوں سے اور ان کی دشمنیوں سے آگاہ کرتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت رسول اللہ کو جادوگروں کی شکاوت سے آگاہ فرما دیا، جادوگری کی پوری فسوقاری سے آگاہ فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو بلا لیا، کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تیرے گلے کو چھری کو چلا رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے بتلا تیری رائے کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر ذرا غور کیجئے، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ حضرات گرامی قدر
اسماعیل علیہ السلام عظیم الشان بیٹا بھی ہے اور عظیم الشان بندہ بھی ہے. حضرات گرامی قدر اپنے باپ کا بھی تابعدار ہے, عرش والے کا بھی تابعدار ہے, وہ اپنے باپ کے فرمان کو بھی تسلیم کرنے والا اور عرش والے کے اوامر کے سامنے بھی اپنے سر کو جھکانے والا. کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے بابا جو سپنا آپ کو دکھلایا گیا اس کے پر عمل کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے بابا آپ یقیناً مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. حضرات گرامی قدر یہ ایمان و ایقان کی محافظت کرنے والے اللہ کے عظیم الشان رسول, ان کا اسوہ کتنا عظیم ہے, ان کا طرز عمل کتنا عظیم ہے, ان کا راستہ کس قدر عظیم ہے. حضرات گرامی قدر ہم تو مسلمان ہیں, اللہ کی تابعداری کے دعوے دار ہیں, لیکن اپنی صبح و شاموں پہ غور کریں, اپنی دوپہر و راتوں پہ غور کریں. ہماری صبحیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرنے والی, ہماری راتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں گزرنے والی, ہماری دوپہریں بھی اللہ کی نافرمانی میں گزرنے والی. کہیں داڑھی کو موننے والی نافرمانی, کہیں مال حرام کو جو ہے کھانے والی نافرمانی, کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی سے بھاگنے والی نافرمانی, کہیں پہ بیوی کی بے پردگی والی نافرمانی, کہیں بیٹی کی بے حجابی والی نافرمانی. حضرات گرامی قدر کیا ہے زندگی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر اٹی ہوئی ہے, ڈوبی ہوئی ہے, اور اس کے اندر ہم گھٹنے گھٹنے غرق ہوئے ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر یہاں اسلام کا عالم کیا ہے, وہ چتا میں کودنے والا ابراہیم, وہ دربار نمرود کے اندر صدائے توحید کو لہرانے والا ابراہیم, وہ بت کدے میں توحید پہ کلہاڑے کو چلانے والا ابراہیم, وہ اجرام سماویہ کی بندگی کا انکار کرنے والا ابراہیم, وہ ہاجرہ اور اسماعیل کو وادی بے آب و گیا میں چھوڑنے والا ابراہیم, آج محبت اور بندگی کی اس انتہا کے اوپر پہنچا ہوا ہے کہ اپنے ہی بیٹے کے گلے کے اوپر چھری چلانے کے لیے مادہ و تیار ہے. کہا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے, انی ارافی منامی انی اذبحو کا فانظر ماذا ترى, بیٹے میں تیرے گلے کے اوپر چھری کو چلا رہا ہوں. جب اسماعیل علیہ السلام نے اس امر کا اظہار کر دیا, اس بات کی گزارش کر دی, اس بات کو عرض کر دیا, یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین, اے میرے بابا اس بات کے اوپر عمل کر گزریے جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے, انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. حضرات گرامی قدر ابراہیم کے اسلام کا عالم یہ ہے, ہاتھ میں چھری کو تھاما ہوا, اور اسماعیل کے اسلام کا عالم یہ ہے کہ اپنی گردن کو اپنے بابا کے سامنے بچھایا ہوا. حضرات گرامی قدر جب ان کو حضرت ابراہیم نے پیشانی کے بل پچھاڑا, اور جبین کے بھی دو ترجمے کیے گئے ہیں, ایک جبین کا مطلب اردو والے جبین کا مطلب پیشانی ہے, اور ایک جبین کا مطلب عربی زبان کے اندر کن پٹی بھی ہے. حضرات گرامی قدر جب سیدنا ابراہیم نے جناب اسماعیل کو کن پٹی یا پیشانی کے بل پچھاڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کو قبول و منظور فرما لیا, اور آخری وقت کے اندر اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظیم الشان اپنی نشانی کو دکھلا دیا, جنت کے مینڈے کو سیدنا اسماعیل کی جگہ پہ ذبح فرما دیا. حضرات گرامی قدر لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام تو ہر قسم کی قربانی کو دینے کے لیے آمادہ و تیار تھے. حضرات گرامی قدر سیدنا موسیٰ کی حیات مبارکہ کے اوپر غور فرمائیے. ایک طرف فرعون کی رعونت ہے, ایک طرف قارون کا سرمایہ ہے, ایک طرف شداد کی جاگیر ہے, ایک طرف حامان کا منصب ہے, اور دوسری طرف کلیم اللہ ہے, دوسرے اللہ کا عظیم الشان رسول ہے جو فرعون کی ہیبت و حشمت کو نہیں دیکھتا, جو قارون کے سرمایے کو نہیں دیکھتا, جو شداد کی جاگیر کو نہیں دیکھتا, جو حامان کے منصب کو نہیں دیکھتا. نظر اگر اس کی کسی پہ ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پہ ہوتی ہے, نعمت ہدایت پہ ہوتی ہے. حضرات گرامی قدر اللہ کی بے شمار نشانیوں کو لے کے آنے والا, اور پیدر پہ اللہ کی آیات کو فرعون کو دکھلانے والا, اور فرعون ہر آیت کو ٹکرانے والا, ہر آیت کا انکار کرنے والا, مجادلہ کرنے والا, مباحثہ کرنے والا. حضرات گرامی قدر ہر چیز کو الجھاؤ کے اندر, ہر چیز کو تشکیک و تشویش کے اندر جو ہے دھکیل دینے والا. حضرات گرامی قدر اور اس کشمکش کے دوران کئی ہستیاں ایسی سامنے آتی ہیں, کئی وجود ایسے سامنے آتے ہیں جنہوں نے فرعون کی رعونت کے مقابلے میں ایمان اور ایقان کے راستے کو اختیار کر لیا, اور پھر بہت بڑی ابتلاؤں کا نشانہ بنے, پھر بہت بڑی آزمائشوں کا نشانہ بنے. حضرات گرامی قدر
موسیٰ کلیم و جناب ہارون کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی شقاوتوں سے محفوظ و مامون فرما لیا، لیکن اسی کشمکش کے دوران فرعون نے اپنی اقتدار کا اور اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے اپنی اہلیہ حضرت آسیہ جو دنیا کی کامل ترین عورتوں میں سے ایک ہیں، ان کو پھانسی کے پھندے کے پر چڑھانے کا حکم دیا، ان کو سولی کے پر لٹکانے کا حکم دیا۔ آسیہ کا جرم کیا ہے؟ جرم توحید کی وجہ سے آسیہ کو آج سولی کے پر لٹکانے کا وقت آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہی آسیہ جو فرعون کی ملکہ تھیں، وہی آسیہ جو کل تک ناد و نعمت میں رہنے والی تھی، وہی آسیہ جو محلات میں رہنے والی تھی، وہی آسیہ جو ہر طرح کے ناد و نعمت کو ہر طرح کے دنیا داری کے اعتبار سے ہر طرح کی نعمتوں کی فراوانی میں رہنے والی تھی، انواع و اقسام قسم کے لباسوں کو اور انواع و اقسام قسم کے کھانوں کو کھانے والی تھی۔ سولی کے پر لٹکانے کا وقت آیا، سیدہ آسیہ نے بڑی صبر کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، بڑی جرأت و وجاہت کے ساتھ جام شہادت کو نوش کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ بارگاہ رب العالمین میں اپنے دست عاجزی کو، اپنے دست محبت کو پھیلا دیا، اپنے دست انکساری کو اور اپنے دست وارفتگی کو پھیلا دیا، اور اس امر کو اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دیا۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی، میں نے آپ کی توحید کے لیے فرعون کے محلات کو چھوڑا ہے، میں نے آپ کی توحید کے لیے اللہ تبارک و تعالی فیروز کی ناد و نعمت کو چھوڑا ہے، اللہ تبارک و تعالی میں نے دنیا داری کو چھوڑا ہے۔ اللہ میری ایک ہی آرزو ہے، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ اللہ تبارک و تعالی اب آسیہ کی ایک ہی فریاد ہے، اب آسیہ کی ایک ہی پکار ہے، اللہ تبارک و تعالی مجھے فرعون کی پلاؤں سے نجات دلوا دیجئے، مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دلوا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی چونکہ میں آپ کی بندی ہوں، چونکہ میں آپ سے محبت کرنے والی ہوں، چونکہ میں آپ سے پیار کرنے والی ہوں، کیونکہ میں آپ کی بارگاہ میں مناجات کو کرنے والی ہوں، اس لیے میں آپ کے اوپر قربان ہونے والی ہوں۔ اللہ پھر میں آپ سے ایک عاجزانہ سوال بھی کرنے والی ہوں، رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ اپنے پاس ہی کہیں میرے لیے جنت کے اندر ایک چھوٹا سا گھر بنا دیجئے۔ حضرات گرامی قدر، لوگ قبر میں جا کر دلہن کی نیند سو جائیں گے، قبر میں جا کے ان کو جنت کی نوید سنا دی جائے گی، لیکن کئی ہستیاں ایسی بھی ہیں جو دنیا سے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو جنت ان کی آنکھوں سے دکھلا دی ہے یا جن کو جنت کا پتہ بتلا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدہ آسیہ کے لیے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجابوں کو ہٹا دیا اور آسیہ کو موت سے قبل جنت کے اندر اس کے محلات کو دکھلا دیا، اور اس کو اس بات کو وعدے آسیہ کے پر اس بات کو وعدے فرما دیا، آسیہ تو نے میری توحید کے لیے فرعون کے محلات کو نہیں دیکھا، تو نے میری توحید کے لیے فرعون کی نعمتوں کو نہیں دیکھا، تو نے میری توحید کے لیے فرعون کے ساتھ جو گزری ہوئی رفاقت تھی اس رفاقت کے لمحات کو نہیں دیکھا۔ آسیہ میں نے تیرے لیے جنت کے اندر ایک خوبصورت سا گھر بنا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی کشمکش کے دوران جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام عصائے اعجاز کو لے کے آئے، معجزاتی عصا کو لے کے آئے اور ید بیضا کو لے کے آئے، کتنے بڑے اعجاز سے کہ اگر عقل والا ہوتا، شعور والا ہوتا، فہم و فراست والا ہوتا، غرور سے دور ہوتا، تکبر سے دور ہوتا، تو فوراً سے پہلے ایمان اور اسلام کے راستے کو اختیار کر لیتا، لیکن اس کو جادوگری سے تعبیر کیا، پوری سلطنت کے جادوگروں کو بلا لیا، جادوگر بھاگتے ہوئے آئے لپکے، اور ان کا ایک ہی عزم تھا اور ایک ہی ارادہ تھا کہ آج فرعون کی قربت کو اختیار کر لیا جائے، آج حاکم وقت کی مصاحبت کو اختیار کر لیا جائے، آج اس کی بدارت کو اور آج اس کی مشاورت کو حاصل کر لیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، وہ لپکتے ہوئے آئے اور پھر بہت بڑے میدان کے اندر بڑے ماہر تھے جادوگری کے، جس وقت انہوں نے میدان کے اندر آ کے رسیوں کو پھینکا تو ایسے عالم کے اندر سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، ان کے جادوگری کی شدت و حدت کا عالم یہ تھا کہ دیکھنے والی آنکھوں کے اوپر ان کے سحر کے اس طرح اثرات ہوتے تھے کہ منظر بدل جاتے تھے۔ حضرات گرامی کا اتنا خطرناک جادو تھا کہ اندھیرے کو اجالا بنا دینے والا، اجالے کو اندھیرا بنا دینے والا۔ حضرات گرامی کا آنکھوں کے اوپر سحر کو طاری کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، رسیاں جو تھیں ایسے عالم کے اندر بہت بڑے بڑے سانپ نظر آنے لگے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس منظر کو دیکھ کے حیران ہوئے، یہ عجیب ماجرا ہے کہ
ابھی رسیاں نظر آ رہی تھی، اب سام بن گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ کے پر وحی کا نزول فرما دیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ کہ موسیٰ علیہ السلام اب اپنے عصا کو پھینکیں. یہ جھوٹ کا سارا دھندا، اس کی حقیقت کو واضح کر دیا جائے گا. حضرات گرامی قدر، وہ رسیاں جو دیکھنے والی آنکھوں کے لیے سانپ تھی، لیکن اب ایک عصا جو تھا اللہ نے اس کو حقیقی اجنحے میں تبدیل فرما دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جس کے اوامر کا عالم یہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ جب چیزوں کو کن کہتا ہے چیزیں وقوع پذیر ہو جاتی ہیں. حضرات گرامی قدر، اس حقیقی اجدہے نے ساری رسیوں کو نگلنا شروع کر دیا. جادوگر جو جادوگری کی حقیقت کو سمجھنے والے تھے، جو آنکھوں کے ساتھ کرتب کر کے آنکھوں کے اوپر ڈوروں کو ڈالنے والے تھے، حضرات گرامی قدر جب انہوں نے اس سحر عظیم کو دیکھا، اس سحر عظیم کے توڑ کو دیکھا، جب انہوں نے اپنے سحر عظیم کو ناکام ہوتے ہوئے دیکھا، جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو اس سحر عظیم کے پر غالب آتے دیکھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی کو اپنے سحر عظیم کو مٹاتے ہوئے دیکھا، جادوگر اس حقیقت کو بھانپ گئے. موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کا رسول ہے، موسیٰ علیہ السلام پروردگار عالم کا بھیجا ہوا ہے. فوراً سے پہلے سجدے میں گر گئے اور یہ بات کہنے لگے، آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون. ہم جو ہیں بٹکے ہوئے تھے، ہم بہکے ہوئے تھے. آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، ہم پروردگار عالم کے پر ایمان لے کے آتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. حضرات گرامی قدر، فرعون نے ظلم، اذیت اور بربریت کی ہر حد کو ٹاپنے کا ارادہ کر لیا. حضرات گرامی قدر، اس نے جادوگروں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھوں کو قطع کر دوں گا، تمہارے قدموں کو کاٹ دوں گا، تمہیں پھانسی کے پھندے کے اوپر لٹکا دوں گا، تمہیں صلیب کے اوپر لٹکا دوں گا. حضرات گرامی قدر، اب ذرا ایمان کی ویلیو کے اوپر غور کیجئے. ایک طرف مشاورت ہے، ایک طرف وزارت ہے، ایک طرف حاکم وقت کی قربت ہے، دوسرے پھانسی کا پھندا ہے، دوسرے صلیب کی دھمکیاں ہیں، دوسرے شہادت کے اندیشے ہیں، دوسرے جان کو جانے کا خطرہ ہے. حضرات گرامی قدر، لیکن جادوگر ایویلیویٹ کر لیتے ہیں. جادوگروں کو پتا ہے یہاں کی مشاورت جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے ہیں، یہاں کی قربتیں جو ہیں وہ حقیقی معنوں میں آخرت کی رسوائیاں ہیں، یہاں کی قربتیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہیں. حضرات گرامی قدر، جادوگروں نے پوری ہمت کے ساتھ، پورے تنتنے کے ساتھ، پورے ہمہمے کے ساتھ، پورے زمزمے کے ساتھ اس امر کا اعلان فرما دیا، وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا. جا فرعون، پہلے کی بات اور تھی، پہلے کا وقت اور تھا. پہلے ہم اس حقیقت کو نہیں جانتے تھے، پہلے تو ہم معاذ اللہ خود موسیٰ کو بھی اپنے جیسا جادوگر سمجھتے تھے. لیکن پروردگار عالم نے جب ہماری آنکھوں سے جو پٹیوں کو اتار دیا، پروردگار عالم نے جب ہمیں ایمان کی کرنوں کو دکھلا دیا، جب ہم نے اپنی آنکھوں سے ہدایت کی نعمت کو پا لیا، جب ہم نے آنکھوں سے ایمان کی حرارت کو دیکھ لیا، ایمان کی حقیقت کو دیکھ لیا، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم ایمان کو چھوڑنا گوارا کر لیں. وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. کہا تو ہم سے اسی بات کا انتقام لیتا ہے کہ ہم نے پروردگار عالم کی توحید کو مانا ہے، اس کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد. وَمَا تَنْقِمُوا مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا افْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ. اے ہمارے پروردگار، ہم پہ صبر کا نزول فرما دے اور ہمیں اسلام اور ایمان کے اوپر موت دے دے. حضرات گرامی قدر، میں نے قرآن مجید کا کئی مرتبہ مطالعہ کیا اور حضرات صحابہ کرام کے بعد میں نے جادوگروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کو انتہائی تحسین کا مبنی پایا. اللہ نے 9ویں پارے میں جادوگروں کی استقامت کا ذکر کیا، اللہ نے 16ویں پارے میں جادوگروں کی استقامت کا ذکر کیا، اللہ نے 19ویں پارے میں جادوگروں کی استقامت کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے میں جادوگروں کی استقامت کا ذکر کیا. حضرات گرامی قدر، جو اس کا ہوتا ہے، جو اس کے لیے کچھ کر گزرتا ہے، پھر وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر وہ اس کے اعمال کو سنہری حروف کے ساتھ لکھ دیتا ہے. حضرات گرامی قدر، پھر وہ اس کے اعمال کو برابر بنا دیتا ہے. کتنی ہی کتابتیں ایسی ہیں، کتنی ہی تقریریں ایسی ہیں، کتنی ہی تحریریں ایسی ہیں جو دنیا کی ہو کے رہ جائیں گی، جن کا آخرت کے اندر کوئی بھی ویٹ نہیں ہے، اور کتنے
کتنے چھوٹے چھوٹے کلمات ایسے ہیں جو زبان سے اللہ کی رضا کے لیے نکل گئے، اللہ نے ان کلمات کو ہمیشہ کے لیے امر فرما دیا، اللہ نے ان کلمات کو ہمیشہ کے لیے اپنی بارگاہ میں رجسٹر فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، ایک ہم لوگ ہیں جو تقریریں کر کر کے کھپ جانے والے، نہ جانے ان تقریروں کا مووی کیا ہے، اور ایک خطیب یاسین ہے جس نے اتنا ہی کہا تھا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، میں اس کی پوجا کیوں نہ کروں جس نے مجھے بنایا ہے اور جس کی طرف میں نے پلٹ کے جانا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، اور ایک وہ خطیب ہے جو آل فرعون کا خطیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و رحمت سے جو فرعون کی ہیبت و حشمت کے ساتھ وہ کے سامنے پوری جرأت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک ایسے انسان کو شہید کرنا چاہتے ہو جس کا ایک ہی اعلان ہے کہ اللہ میرا پروردگار ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس نے ایک فصیح و بلیغ خطاب کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس مومن کا خطاب اتنا پسند آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رجل مومن کے خطاب کو اتنا پسند کیا کہ آدھے پارے کی سورہ مومن کو اس کے نام سے موسوم فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، خود اس نے اس امر کا اعلان فرما دیا انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، میں نے کبھی کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کیا، مرد ہو یا عورت ہو، جو بھی میرے لیے عمل کرتا ہے میں اس کے عمل کو رجسٹر کر لیتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، ایمان کتنی پرائس لیس چیز کا نام ہے، ایمان کتنی پرائس لیس چیز کا نام ہے کہ اس کی حقیقت کی جب معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کی حقیقت کا جب ادراک ہوتا ہے، اس کی گریوٹی کا جب ادراک ہوتا ہے، پھر انسان دنیا کی ہر چیز کو تج کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے، دنیا کی ہر چیز کو قربان کرنے کے پر آمادہ و تیار ہو جاتا ہے، لیکن ایمان و ایقان اور حق کے راستے کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن و سنت کے اندر ابھی بہت سی ایسی مثالیں باقی ہیں جو ایمان کی حقیقت کو، اس کی گریوٹی کو اور اس کے ویٹ کو باقاعدہ طور پر انڈیکیٹ کرتی ہیں، اور ہمیں ان باتوں سے نصیحت ملتی ہے کہ ہمیں دنیا کی تمام نعمتوں سے زیادہ ایمان اور ہدایت کی نعمت کو اہمیت دینی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر، اس گفتگو کی بہت سی جہتیں ہیں، بہت سے پہلو ہیں، لیکن میں دھیرے دھیرے تمام پہلوؤں کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ نعمت ہدایت کی اہمیت اور گریوٹی کو آپ حضرات کے سامنے پکے ٹھکے دلائل کے ساتھ اور پکی اور پختہ علمی ادلہ کے ساتھ آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر التجا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک ہدایت کے اوپر کاربند فرمائے اور ایمان کو ہمارے دل، دماغ اور جوارے کے اوپر رقم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔